بھارتی افواج نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی بدترین شکست کا اعتراف کر لیا، لیکن مودی ہچکچاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ پاکستان نے بھارت کو کون کون سے جنگی سبق سکھائے؟ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف نے کیا بتایا؟ بھارت آخر یہ کیوں تسلیم نہیں کرتا کہ اسرائیل اس کا جنگی پارٹنر ہے؟ کیا بھارت پاکستان کے خلاف اگلے جنگی راؤنڈ کی تیاری کر رہا ہے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کو کیا پیغام دیا ہے؟ یہ سب کچھ دیکھیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ جی مودی جی، کئی روز ہو گئے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ہی نہیں ملا۔ دراصل آپ کے جنگی پارٹنر اسرائیل نے مشرق وسطی میں ہلاکت خیز طوفان اٹھا رکھا ہے، تو میری توجہ چونکہ اس جانب ہی مبذول رہی، اسی لیے میں آپ کی طرف رخ نہیں کر پایا۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، یعنی تاخیر ہو گئی آپ سے اس ڈیجیٹل ملاقات میں، لیکن ٹھیک ہی ہوا۔ دراصل اس دوران بہت سے ایسے حقائق اور شواہد سامنے آ چکے ہیں جن سے آپ کی پاکستان کے ہاتھوں حالیہ بدترین شکست کے ناقابل تردید ثبوت مہیا ہو گئے ہیں۔ بہت شرم آ رہی ہے آپ کی سینا کو شکست کا اعتراف کرتے ہوئے۔ کوئی بات نہیں مودی جی، ان شتونگڑوں کو بتائیے کہ ایسا ہو جاتا ہے۔ آخر یہ جنگ ہوتی ہے، جو کسی کو ہارنا ہوتی ہے تو کسی کو جیتنا ہوتی ہے۔ یہ سب فتح و شکست میرے پروردگار کی ہی عطا ہے، بلا شبہ وہ عادل ہے، احکم الحاکمین ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، تو وہ ظالموں کو بالآخر توڑ پھوڑ ڈالتا ہے اور مظلوموں کے سر بلند رکھتا ہے، خواہ وہ نیزے پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسی کی قدرت ہے اور وہی قادر مطلق ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہی کر دیتا ہے۔ تو مودی جی ہماری تعزیت قبول کیجئے، پوری پاکستانی قوم کی جانب سے تعزیت قبول کیجئے۔ آپ کے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے پاکستان کے ہاتھوں بھارت کی شرمناک شکست کا اعتراف کر لیا ہے۔ جی مودی جی، سنا آپ نے؟ سنا تو ہوگا۔ مودی جی ایویں ہی بس آپ مچلے بنے بیٹھے ہیں اور دائیں بائیں سے شکست کے اعترافات کروا رہے ہیں۔ بڑی چھلانگیں لگاتے ہوئے آپ میدان میں اترے تھے، بہت گیدڑ بھبکیاں لگائی تھیں آپ نے۔ اب خود کیوں نہیں سامنے آ رہے، خود اپنا اعترافی بیان پیش کرنے؟ خود آئیے نا۔ کیا کہا؟ شرم آ رہی ہے کیا؟ نہیں مودی جی، در حقیقت آپ ایک بے شرم انسان ہیں، بلکہ انسان بھی کیا ہیں، انسانیت کے جسم پر ایک ناسور کے مصداق ہیں۔ نفرت، حسد، تعصب اور تکبر کو فروغ دیتے ہیں آپ۔ امن، پیار، محبت آپ کو چھو کر نہیں گزرے۔ احمقوں کی یہی تو نشانی ہوتی ہے، ان کے سر پر سینگ تھوڑا ہی ہوتے ہیں۔ اچھا جی مودی جی، آپ کے ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے جو رونا دھونا لگایا ہے، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والی 4 روزہ لڑائی کے دوران اسے ایک سرحد پر پاکستان کے علاوہ چین اور ترکی کا بھی سامنا تھا، اور چین انڈیا کی عسکری تنصیبات کے حوالے سے پاکستان کو لائیو معلومات فراہم کر رہا تھا۔ تو ایسا کچھ نہیں تھا مودی جی۔ آپ کے پسوڑی جرنیل آپ ہی کے کہنے پر اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یوں ہوا تھا تو وہ جی وہ ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، بس آپ کی سینا کو پھینٹی پڑی تھی بہت زیادہ، جس سے انہیں اپنی اور آپ کی طبیعت بحال کرنے میں کافی مدد ملی تھی۔ چین اور ترکی پاکستان کے دوست ممالک ہیں، چین ہمارا ہمسایہ ہے اور ترکی مسلم برادر۔ تو اول تو ہم نے یہ جنگ محض اپنے بلبوتے پر خدا کی خاص نصرت سے جیتی ہے، اور اگر ہمیں کوئی کمک فراہم ہوئی بھی ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ کس بات کے پڑ رہے ہیں؟ آپ کے ابو جی اسرائیلی آپ کے ساتھ نہیں تھے کیا سینکڑوں ہیرپ ڈرونز جن سے آپ پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے، کیا وہ اسرائیل ساختہ نہیں تھے؟ اور کیا آپ کو اسرائیلی جنگی مشیروں کی کمک حاصل نہیں تھی؟ اور پھر یہ جو رفال لگائی ہوئی تھی آپ نے، یہ کیا ٹاٹا انڈسٹریز میں تیار ہوئے تھے یا آپ کے کھربپتی دوست اڈانی جی نے بنائے تھے؟ رفال تو فرانسیسی ساختہ طیارے ہیں اور فرانس نے ہی آپ کو دیے تھے۔ تو غیر ملکی اسلحہ اور جنگی ٹیکنالوجی تو دنیا کی بیشتر اقوام استعمال کرتی ہیں، اس میں آپ کے یا آپ کے جرنیلوں کے اعتراض کی سمجھ نہیں آئی۔ جنرل راہل سنگھ نے فیڈریشن آف انڈین چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے زیر اہتمام نیو ایج ملٹری ٹیکنالوجیز کے عنوان سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے
کہ انڈین فوج نے آپریشن سندور کے دوران پاکستان سے کون کون سے سبق سیکھے. انہوں نے کہا کہ پہلا سبق تو ہم نے یہ سیکھا کہ ایک سرحد تھی لیکن دشمن 2 بلکہ اگر میں کہوں 3 تو غلط نہیں ہوگا. پاکستان سامنے تھا اور چین اسے تمام ممکنہ مدد فراہم کر رہا تھا. اور یہ زیادہ اچنبھے کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اعداد و شمار پر نظر دوڑائیں تو گزشتہ 5 سالوں میں 81% اسلحہ اور آلات جو پاکستان کو ملا ہے وہ سب چینی ساختہ ہے. اچھا، جنرل صاحب کا یہ بھی مزید کہنا تھا کہ ترکی نے بھی پاکستان کو مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. بیراکتر ڈرونز وہ پہلے ہی دے رہے تھے لیکن اس کے علاوہ بھی ڈرونز جنگ کے دوران نظر آئے اور ان کے ساتھ ماہر افراد بھی موجود تھے. جنرل راہل سنگھ نے چین کی سیاسی، جنگی اور داخلی حکمت عملی کے حوالے سے موجود 36 اسٹریٹجیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس میں یہ بھی درج ہے کہ ادھار کی چھری سے وار کرو، یعنی وہ خود شمالی سرحد پر وار کرنے کے بجائے اپنے ہمسائے کو استعمال کرے گا تاکہ وہ نقصان پہنچا سکے. مودی جی، آپ کے جرنیل نے کہا کہ چین ادھار کی چھری سے وار کرتا ہے، تو آپ تو بغل میں رکھی ہوئی چھری سے وار کرتے ہیں. بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، سنا ہی ہے نا آپ نے محاورہ، یہ ہندوستانی محاورہ اردو زبان کا. کسی سے پوچھ لیجئے گا اس کا مطلب کیا ہے. جبکہ ہم پاکستانی مرد مجاہد ہیں، ہم تیز دھار چھری سے وار کرتے ہیں تاکہ ایک ہی وار میں دشمن کا کام تمام کر دیا جائے اور اسے زیادہ تکلیف کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. جنرل راہل سنگھ نے پاکستان سے کئی دیگر جنگی اسباق سیکھنے کا تذکرہ بھی کیا ہے. جنرل سنگھ کے مطابق بھارت کو کمانڈ، کنٹرول، کمیونیکیشنز، کمپیوٹرز، انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس پر مشتمل جنگی نظام کو مربوط بنانے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے پاکستان سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. تو کر کیا رہی ہے آپ کی فوج مودی جی جب یہی کام ان کو نہیں آتا؟ تو جنرل راہل سنگھ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ڈی جی ایم او لیول پر جو بات چیت ہو رہی تھی تو پاکستان ہمیں بتا رہا تھا کہ آپ کے یہ جنگی طیارے فلاں فلاں مقام پر جارحیت کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس لیے انہیں وہاں سے واپس بلا لیں نہیں تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے. مودی جی، ہماری افواج اس معاملے میں خود ہی خاصی جدید ہیں، اس لیے ہماری افواج کی اپنی دفاع کرنے کی صلاحیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ چینی مدد بہت اہم تھی اور چین ہمارا بہت اچھا دوست ہے، لیکن یہ فتح میڈ ان پاکستان تھی. چین ہمارا اتحادی اور ہمسایہ ہے اور ہمارا زیادہ تر فوجی ہارڈ ویئر چین سے لیا گیا ہے. لیکن مودی جی، اس میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ انڈین طیاروں کی جیمنگ پاکستان کی الیکٹرانک وارفیئر صلاحیتوں کے باعث عمل میں آئی تھی، لیکن چین ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر ضرور فراہم کرتا ہے اور کرتا رہے گا. مودی جی، آپ جلتے رہیے. آپ نے سنا تو ہوگا کہ جلنے والے کا منہ کالا ہوتا ہے، تو آپ کا منہ کالا ہوتا ہی رہے گا اور پاکستان جیت سے ہمکنار ہوتا ہی رہے گا. اچھا مودی جی، اس بات پر بھی ذرا توجہ دیجئے جو آپ کے ڈپٹی آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ نے کہی ہے کہ بھارت کے الیکٹرانک وارفیئر نظام کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہتر ایئر ڈیفنس نظام بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. To deter your adversaries, you need to have sharp, hard military power. Without that, it's all, a fantasy that you'll be able to stand up to yourself. More and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. جنرل راہل سنگھ نے پاکستان سے ملنے والے ایک اور جنگی سبق کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ایک اور سبق ان کے لیے پاکستان کی جانب سے یہ تھا کہ ہمیں محفوظ سپلائی چینز بنانا ہوں گی. جو آلات بھارت کو اس سال جنوری یا گزشتہ برس اکتوبر نومبر میں ملنے چاہیے تھے وہ بھارت کے پاس موجود ہی نہیں تھے. We are still dependent on lot of things from outside. Had all those equipment been made available, the story may have been a little different. جنرل راہل سنگھ نے بھارتی صنعت کاروں کو یہ بھی بتایا ہے اور اوقات دکھائی ہے بھارت کی کہ 22 اپریل کے بعد ایک جگہ بات کرتے ہوئے انہوں نے ڈرون بنانے والی متعدد کمپنیوں سے پوچھا کہ ضرورت پڑنے پر وہ کتنی جلدی ہمیں ڈرونز فراہم کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. جنرل راہل سنگھ نے یہ بھی کہا کہ شکر ہے ہماری آبادی والے علاقوں کو خطرہ نہیں تھا. یعنی بھارتیہ سینا کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان اپنی آبادی کو ہدف بنانے والوں کی آبادیوں پر بھی حملے نہیں کرتا اور صرف جنگی اہداف کو ہی نشانہ بناتا ہے.
ناظرین کہتے ہیں کتے کی دم کبھی سیدھی نہیں ہوتی، تو جنرل راہل سنگھ نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ اگلے راؤنڈ میں ہمیں تیار رہنا ہوگا، سب کمزوریوں پر قابو پانا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ ایئر ڈیفنس، زیادہ سے زیادہ جوابی راکٹس، آرٹلری اور ڈرون نظام کو تیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حد ہے ویسے مودی جی، اتنی مار کھانے کے بعد بندہ کم سے کم اپنی زبان ہی بند کر لیتا ہے، لیکن یہ ہے نا کتے کی دم والا معاملہ جو کبھی بھی سیدھی نہیں ہونے کی، اور ہذیان بکنے والے کتے کا تو بس ایک ہی علاج ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اسے گولی مار دی جائے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل انڈین فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے کہا تھا کہ بھارت کا کوئی ایک دفاعی منصوبہ بھی کبھی وقت پر پورا نہیں ہوتا، اسے ہی کہتے ہیں پلے نہیں دانے اور اماں چلی بھنانے۔ مودی جی کس برتے پہ تتا پانی، گھٹنے جواب دے چکے، اور آپ چلے تیرتھ یاترا کو، مارے جائیں گے اگر باز نہیں آئیں گے، اور اس وقت تو رونے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ مودی جی آپریشن سندور بھارت کے لیے کلنک کا ٹیکا بن چکا ہے۔ جنگ کے دوران 4 بھارتی پائلٹ ہلاک ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مارے گئے 3 پائلٹس تو رفال طیارے اڑانے پر مامور تھے، جو طیارے بھی تباہ کروا بیٹھے۔ صرف LOC پر 250 سے زائد بھارتی فوجی مارے گئے، جن میں انڈین ایئر فورس یونٹ کے 7 فوجی بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ معلومات ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جبکہ آپریشن سندور کے دوران بھارتی فوج اپنے اہلکاروں کی ہلاکتیں تسلیم نہ کرنے پر شدید اندرونی دباؤ کا شکار ہے۔ بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا ہے، تاہم دباؤ بڑھا تو سب تسلیم کر لیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجیوں میں 10 انفینٹری بریگیڈ KG ٹاپ کے 5 اہلکار، ہیڈ کوارٹر 93 انفینٹری بریگیڈ کے 9 اہلکار، اور آدم پور ایئر بیس پر نصب جدید S-400 دفاعی نظام کے 5 آپریٹرز بھی شامل ہیں۔ اچھا، تفصیلات کے مطابق ادھم پور ایئر بیس پر ایئر ڈیفنس یونٹ کے 9 بھارتی فوجی، راجوڑی میں 2 بھارتی فوجی اور اڑی میں 4 بھارتی فوجی جہنم واصل ہوئے تھے۔ انفینٹری بریگیڈ اڑی کے علاوہ پٹھان کوٹ اور ادھم پور میں بھی بھارت کو بہت بھاری نقصان ہوا ہے، تاہم بھارتی افواج ہزیمت سے بچنے کے لیے آج تک جانی نقصان چھپاتی رہیں، لیکن بھارتی حکومت اور فوج پر دباؤ بڑھا تو اعزازات دینے کے لیے فہرست تیار کرنا پڑی، اور بڑی تعداد میں فوجیوں کی ہلاکتوں پر شدید دباؤ کی وجہ سے اب 100 سے زائد فوجیوں کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مودی جی کان کھول کر سن لیجئے، پاکستانی مسلح افواج کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کہتے ہیں کہ کسی بھی مہم جوئی پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا فوری جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری نے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے افسران سے خطاب کرتے ہوئے متنبہ کیا ہے کہ ہماری آبادی کے مراکز، فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے پر سخت جواب دیا جائے گا، جبکہ اقتصادی مراکز، بندرگاہوں کو نشانہ بنانے پر بھی تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا، اور اس ساری کشیدگی کی اصل ذمہ داری بصیرت سے محروم اور مغرور جارح بھارت پر عائد ہوگی۔ فیلڈ مارشل نے بھارت کے منفی میڈیا پروپیگنڈے پر کہا ہے کہ آپریشن بنیان و مرصوص میں پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے بھارتی الزامات غیر ذمہ دارانہ ہیں۔ اپنی ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی ثابت کرتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ بھارت آپریشن سندور کے دوران مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں، بلکہ جنگیں یقین محکم اور پیشہ ورانہ قابلیت، آپریشنل شفافیت، مضبوط اداروں اور قومی عزم سے جیتی جاتی ہیں، اور بھارت پاکستان کے خلاف کارروائی کے تباہ کن نتائج کے ادراک میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے اقوام عالم میں اصولی سفارتکاری پر مبنی دیرپا باہمی احترام اور امن سے تعلقات قائم کیے، جبکہ اس کے برعکس خطے کے ممالک بھارت کے جارحانہ اور ہندوتوا کے نظریے سے تنگ ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ اس قسم کے بھارتی بیانات پاکستان کی کامیابی تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی کرتے ہیں۔ دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ملکوں کو شامل کرنا بھارت کی خالصتاً ناقص سیاسی کوشش ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے
کیا بھارت پاکستان کے خلاف ایک اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس بار اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، انتظار رہے گا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔